بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله عز وجل، وثلاثة يبغضهم الله عز وجل. أما الذين يحبهم الله فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم لقرابة بينه وبينهم فمنعوه، فتخلف رجل بأعيانهم فآتاه سرا لا يعلم بأتيته إلا الله والذي أتاه. وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب مما يعدل به، فوضعوا رؤوسهم، فقام يتملقني ويتلو آياتي. ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزموا، فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له. والثلاثة الذين يبغضهم الله: الشيخ الزاني، والفقير المختال، والغني الظلوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذی. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ترمذی شریف کی ایک طویل حدیث پڑھی ہے. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تین قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور تین قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ نفرت کرتا ہے. یا یوں کہیے کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، اور تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ ناپسند کرتا ہے. وہ تین قسم کے لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ ان کو پسند کرتا ہے. نمبر 1: رجل اتى قوما فسألهم بالله. اس حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک آدمی کسی علاقے میں گیا، کسی گاؤں میں گیا، کسی محلے میں گیا. وہاں والے اس کو نہیں جانتے، نہیں پہچانتے، نہ ہی کوئی اس کی رشتہ داری ہے، نہ وہاں اس کا کوئی سسرال ہے، نہ کوئی پہچاننے والا ہے. وہ اجنبی جگہ جاتا ہے، کسی علاقے میں جاتا ہے، اس کو کچھ ضرورت ہے، کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، کچھ مال کی اس کو ضرورت ہے. وہ اللہ کے واسطے سے ان سے سوال کرتا ہے، اللہ کا واسطہ دے کر ان سے مانگتا ہے. اس لیے کہ اگر کوئی رشتہ داری ہوتی تو رشتہ داری کا حوالہ دیتا، لیکن کوئی جان پہچان نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، تو اللہ کا حوالہ دے کر وہ ان سے سوال کرتا ہے. فَسَأَلَهُمْ بِاللَّهِ، اللہ کا نام لے کر ان سے سوال کرتا ہے.
تو اس علاقے میں سے کسی نے اس کو کچھ نہیں دیا. فَمَنَعُوهُ سب نے اس کو منع کر دیا, کسی نے نہیں دیا. وہ ضرورت مند ہے پیسے کا, اس کو ضرورت ہے, ہو سکتا ہے حالت سفر میں ہو, کوئی حادثہ اس کے ساتھ پیش آ گیا ہو, اس کو وطن پہنچنا ہو, یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو, اور وہ لوگوں سے سوال کر رہا, پیسے کا سوال کر رہا, مال کا سوال کر رہا, تو گاؤں والے نے, محلے والوں نے دینے سے انکار کر دیا. فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْيَانِهِمْ انہی میں سے ایک آدمی اٹھا, فَآتَاهُ سِرًّا اس ضرورت مند کو اس نے چپکے سے کچھ دے دیا. اس ضرورت مند کو اس نے چپکے سے کچھ دے دیا. لَا يَعْلَمْ بِعَطِيَتِهِ إِلَّا اللَّهُ وَالَّذِي آتَاهُ کہ اس نے جو کچھ دیا, جو ہدیہ دیا, جو عطیہ دیا, جو صدقہ دیا, وہ صرف اللہ جانتا ہے یا جس کو دیا ہے وہ جانتا ہے, اور کوئی اس کو نہیں جانتا. یہ جو شخص ہے جو چھپ کر کے خاموشی کے ساتھ جس نے کسی پریشان حال کی مدد کی, یہ اللہ کو بہت محبوب ہے. اللہ جن 3 قسم کے لوگوں سے محبت کرتا ہے ان میں پہلی قسم یہ ہے جو خاموشی سے دوسروں کی مدد کرتے ہیں, خاموشی سے دوسروں کے کام آتے ہیں, بینر نہیں لگاتے, واویلا نہیں مچاتے, پروگرام نہیں کرتے, خاموشی کے ساتھ وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں دوسری حدیث میں آیا ہے کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, نہ کوئی درخت ہوگا, نہ کوئی مکان ہوگا, کہ آدمی درخت کے نیچے بیٹھ جائے یا دیوار کے نیچے بیٹھ جائے. گاؤں دیہاتوں میں آپ ابھی مئی جون کا سفر کریں اور آدمی پریشان ہوتا ہے تو پیڑ کے نیچے آگے بیٹھ جاتا ہے, کسی دیوار کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے. نہ وہاں کوئی درخت ہوگا نہ دیوار. اپنے اعمال کے بقدر آدمی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, پسینہ بہ رہا ہوگا. سورج 1 میل پہ آ جائے گا, 1 میل دوری پہ آ جائے گا. جب اتنی دور سورج ہے, اور ہمارے یہاں گرمی کا یہ حال ہے, ہر آدمی گرمی سے پریشان ہے, جب 1 میل پہ آ جائے گا. بعض نے کہا میل عربی میں کہتے ہیں سرما کی سلائی سے لگایا جاتا ہے. سلائی جو ہوتی سرما لگانے کی اس کو بھی میل کہا جاتا ہے. تو کتنی بڑی ہوتی ہے وہ سلائی, اتنے قریب سورج آ جائے گا. ہر آدمی اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی ٹخنوں تک, کوئی گھٹنے تک, کوئی کمر تک, کوئی سینے تک, اور کوئی پسینے میں بالکل ڈوب رہا ہوگا, اس کے منہ کے اندر اس کا پسینہ جا رہا ہوگا. جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا, ہر آدمی پریشان ہوگا, اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ وہاں پر نہیں ہوگا, تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس کو اپنے خاص سائے میں رکھیں گے. رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, کہ وہ آدمی جس نے خاموشی کے ساتھ صدقہ کیا, یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتا چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے, بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہیں چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا. اتنی خاموشی کے ساتھ اس نے صدقہ کیا. ایسے شخص کو اللہ کل قیامت کے دن جب لوگ سائے کو ترس رہے ہوں گے, اللہ اپنے خاص سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ خاموشی کے ساتھ اللہ کے بندوں کی مدد کی جائے. اگر کوئی پریشان حال کبھی ہمارے درمیان آ جائے تو پہلی بات تو یہ یاد رکھے اصول کہ مسجد میں جو اعلان کرتے ہیں جو لوگ کہ مجھے یہ پریشانی ہے, مجھے یہ ضرورت ہے, آپ تحقیق کرنے جائیں گے تو 99% جھوٹے لوگ ہوتے ہیں. وہ 99%. اس کے بعد ذاتی اعلان منع ہے, مسجد میں منع ہے باقاعدہ.
کوئی کتنا پریشان آ لو، لیکن مسجد میں وہ اپنا اعلان نہ کرے آ کر کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے یا کسی کی ضرورت ہے۔ مسجد میں اعلان کرنا منع ہے، اور ایسے لوگوں کی مدد بھی مسجد میں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث کے خلاف وہ کر رہا۔ باہر میں آپ مدد کریں، اگر کوئی آ کے محلے میں ایسا آتا ہے، آپ کو تحقیق ہو، آپ کو لگتا ہے کہ پریشان آ رہے، آپ بے شک اس کی مدد کریں، لیکن مسجد کے اندر خاص چیز کا اعلان منع ہے۔ یہاں تک کہ ایک آدمی کا اونٹ گم ہو گیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، بھائی میں بہت پریشان ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، اگر کسی کو ملے تو جو ہے ہم کو پہنچا دے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، فرمایا تمہارا اونٹ تمہیں کبھی نہ ملے۔ مسجد اس لیے کہ ہاں اونٹ کا اعلان کرو، جہاں کسی سے اعلان کیا جائے گا مسجد میں، تو ناراض ہوئے باقاعدہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مانگنے والوں کو کوئی ڈانٹ دیتا ہے مسجد میں جو اعلان کرتے ہیں، یا سخت رویہ اختیار کرتا ہے، تو غلط نہیں کرتا وہ، چاہے وہ امام ہو کہ مؤذن ہو کہ مقتدی ہو، کیونکہ حدیث بتاتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت لہجہ استعمال فرمایا، ورنہ آپ کی عادت ایسی نہیں تھی۔ اور مالداروں سے درخواست یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ دے یا صدقہ دے، خود جا کے دینے کی کوشش کریں، خود جا کے دینے کی کوشش کریں۔ وہ غریبوں کا ان کے دروازے پہ آنا، لائن لگانا، بھیڑ لگانا، یہ مناسب نہیں ہے۔ خود تحقیق کرے اور جو ہے خاموشی کے ساتھ جا کے دے دیا کرے، غریبوں کی مدد کر دیا کرے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کہ میں تقریر سن رہا تھا ابھی چند دنوں پہلے، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عروہ کو کچھ پیسے دیے کہ فلاں غریب کو جا کے دیا، فرمایا ان سے میرا سلام مت کہنا، یہ پیسہ اس کے ہاتھ میں مت دینا، اور دینے کے بعد دعا کی درخواست مت کرانا، یہ 3 کام نہیں کرنا۔ وہاں پہنچنے کے بعد میرا سلام نہیں کہنا، یہ پیسوں کے ہاتھ میں نہیں دینا، اور دعا کی درخواست نہیں کرانا۔ دے آئے وہ، انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ تو اماں عائشہ نے جواب دیا کہ اگر ہم سلام پہنچاتے اپنا تو نام ظاہر ہوتا، پتہ چلتا کہ کس نے دیا ہے، اور اس میں بھی ایک طرح کا فائدہ ہے ہمارے لیے، چاہے آخرتی کا فائدہ کیوں نہ ہو۔ اور میں نے جو منع کیا کہ ہاتھ میں مت دینا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے، جو نیچے لینے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے۔ تو جب یہ غریب ہاتھ پھیلاتا ہے تو دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے منع کیا کہ تم اس کے ہاتھ میں دو گے، اس کا ہاتھ نیچے ہوگا، تمہارا ہاتھ اوپر ہوگا، اس کو شرمندگی محسوس ہوگی، اس کو احساس ہوگا کہ اللہ نے ہم کو لینے والا بنایا، کاش کہ ہمیں دینے والا بناتا، شرمندگی اس کو نہ ہو، اس لیے اس کے ہاتھ میں نہ دے کر کہیں اس کو رکھ دینا۔ اور دعا کی درخواست مت کرانا، کیونکہ گویا ہم بدلہ چاہ رہے ہیں، جو ہم نے دیا ہے تو غریب کچھ نہیں کر سکتا، تو چلو ہمیں دعا ہی دو، تو گویا ایک طرح سے ہم اس کو بدلہ لے رہے ہیں اس سے، اور ایک طرح کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم بھی اگر کہیں کچھ خرچ کریں تو اپنا نام ظاہر نہ ہونے دیں، خاموشی کے ساتھ کوئی بھی نیک عمل کرنے جائیں اللہ کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، ورنہ قیامت کے دن وہ 3 لوگ جو سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے، ان میں ایک وہ بھی ہوگا مالدار، اس کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ اس سے کہے گا کہ میں نے تمہیں مال دیا تھا، تو وہ کہے گا اللہ جو تو نے مال دیا تھا میں نے خوب خرچ کیا، اس کو دیا، اس کو دیا، یہاں دیا، وہاں دیا، مسجد میں، مدرسہ میں، غریبوں کو کوئی جگہ نہیں بچی جہاں پہ خرچ نہ کیا ہو۔ تو اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ تیری تعریف کریں، تجھے مالدار کہیں،
اب دنیا میں سب کہا جا چکا، خوب تعریف ہو گئی تمہاری، خوب واہ واہی لوگوں نے کیا، اب یہاں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اور اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ یہ خرچ کرنے والا ہوگا، ایسا نہیں کہ بخیل ہے یا خرچ نہیں کرے گا، خرچ کرتا تھا وہ، لیکن دکھاوے نہیں کرتا تھا وہ۔ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو، ہم کسی کے ساتھ کچھ کرنے جا رہے ہیں یا کوئی بھی عمل کرنے جا رہے ہیں، اس میں اخلاص ہو، ورنہ بھی 1 مہینے کے بعد قربانی آ رہی ہے، آپ دھولا گڑھ گئے، کہاں گئے جانور لانے، وہ دکان، آپ وہ جانور جو بیچا ہے وہ جانتا ہے کہ آپ نے کتنے کا لیا، یا آپ جانتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتا پورا محلہ کیسے جان جاتا ہے کہ کتنے کا جانور آیا، پورا محلہ جان جاتا ہے کہ فلاں اتنے کا جانور ہے۔ قیمتی سے قیمتی جانور اگر دکھاوے کے لیے آپ نے قربان کر دیا تو قربانی بھی قبول نہیں ہوگی، ہوا میں اس کو اڑا دیا جائے گا، چاہے جتنا قیمتی جانور آپ لے کے آئیں، اور سستے سے سستا جانور آپ خاموشی کے ساتھ لائیں، اخلاص کے ساتھ آپ نے قربان کی، تو وہ اللہ تعالیٰ اس قربانی قبول بھی کرے گا، اور اس کو بڑھا کر کے پہاڑ کے برابر بھی اللہ کر دے گا۔ تو خاموشی کے ساتھ ہم یہ کام کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر انسان کے اندر ایک لحاظ اللہ نے رکھا ہے، ایک لحاظ، چاہے کتنا غریب کیوں نہ ہو، لحاظ اس کے اندر ہوتا ہے۔ 10 آدمی کے سامنے آپ اس کو دیکھ، اس کو لحاظ لگتا ہے لینے میں۔ یہ جو پروگرام کرتے ہیں کمبل بانٹنے کا، اور جو ہے اگر کچھ دینے کا، راشن دینے کا، تو دنیا بھر کی فوٹو کھینچتے ہیں کہ اتنا زیادہ شرمندگی وہ محسوس کرتا ہے، وہ جو غریب جو لائن لگاتا ہے بیچارہ، لیکن مجبور ہے لینے کے لیے، مجبور ہے اس لیے لے رہا ہو۔ ہر انسان کے اندر ایک لحاظ اللہ نے رکھا ہے، جسے آپ یعنی اس کی ایک سوچ کہہ لیجئے، یا اس کی ایک تھنکنگ ہے یہ ہر آدمی کے اندر، کہ لیتے اس کو لحاظ لگتا ہے، اس لیے خاموشی کے ساتھ اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو جو یہ کرے گا، خاموشی کے ساتھ صدقہ کرے گا، خاموشی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرے گا، یہ اللہ کا محبوب بندہ بنے گا۔ دوسرے وہ کچھ لوگ سفر کے لیے نکل پڑے، سفر میں گئے، سفر کرتے کرتے تھک گئے، یہاں تک کہ جب ان کو نیند آنے لگی، سامان رکھا، آفیسر سو گئے، ان میں سے ایک آدمی اٹھتا ہے، فقام یتملقنی ویتلو آیاتی، اس جماعت میں سے، ان لوگوں میں سے ایک آدمی اٹھتا ہے اور رات میں مجھ سے سرگوشی کرتا ہے، دعا کرتا ہے، میری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ بندہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ راتوں کو رونے والے، تنہائی میں رونے والے، راتوں کو اللہ سے مانگنے والے، جب ساری دنیا خراٹے لے رہے سو رہی ہو، وہ اللہ کے سامنے رکوع اور سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ ہمارے اسرائیل بھائی بیچارے تھے، اسرائیل مولوی صاحب اسرائیل بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ بندہ تھا جو بلکنے والا، 4 مہینے ہم ان کے ساتھ تھے، 4 مہینے مسجدوں میں جاتے تھے، ہم تو تھک جاتے تھے، خراٹے لیتے تھے، 4 مہینے پابندی کے ساتھ اللہ کے سامنے تہجد میں اس کو روتے بلکتے دیکھا، پوری امت کے لیے دعائیں مانگتا تھا اللہ کا بندہ، بلک کر کے روتا تھا، یہاں تک کہ ان کے رونے کی وجہ سے ساتھیوں کی نیند ٹوٹ جاتی تھی۔ میں نے اپنے آنکھوں سے اللہ کے بندے کو دیکھا ہے، اور یہی نہیں کہ اللہ کے راستے میں، سنائے گھر میں بھی تہجد کی پابندی کرتے تھے۔ وہ ایسے نیک آدمی تھے جو چلے گئے ہمارے درمیان سے، وہ راتوں کوٹ کے روتے تھے، پوری امت کے لیے اللہ سے مانگتے تھے، ان کی وجہ سے جو آپ کے محلے میں جو برکت نازل ہوتی تھی، ان کے جانے کے بعد وہ رک گئی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے
کہ ان کی صفت کرنے والا بیان کرتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنا مسلح بچھاتے تھے اور اپنی داڑھی پکڑ کر بلک بلک کر روتے تھے. یتململ تململ السلیم ویبکی بکا الحزین. اس طریقے سے بلکتے تھے تڑپتے تھے کہ بیان کرنے والا کہتا ہے کہ یتململ تململ السلیم، جیسے کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہو، جس طرح وہ تڑپتا اس طرح حضرت علی تڑپا کرتے تھے. ویبکی بکا الحزین، جس ماں کا بچہ مر گیا ہو، جس عورت کا بچہ مر گیا ہو، گود میں بچہ وہ مر گیا ہو، جیسے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں مظفر پور میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ماں کی گود میں مر رہے ہیں. اس ماں سے پوچھیے کس طرح روتی ہے اور اس کے دل پر کیا گزرتی ہے. جس طریقے سے وہ ماں بلک بلک کر روتے، حضرت علی رضی اللہ یبکی بکا الحزین، ایک غمزدہ رونے والے کی طرح رویا کرتے تھے. اور پھر کہتے تھے یا دنیا ابھی تعرفتی اپنی تشوفتی غیری غیری قد بدت کے صلاۃ اللہ وجہت فی. دنیا تو مجھے لبھانا چاہتی ہے، اے دنیا تو مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، تو مجھے لالچ دے رہی ہے. جا 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 کے کسی اور کو بہکانا، جاؤ کسی جا کے اور کو بہکاؤ. میں نے تمہیں 3 طلاق دے دی ہے. قد بدت کے ثلاثا، میں نے تمہیں 3 طلاق دے دی ہے. اور 3 طلاق کے بعد رجعت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتے تو اس کے بعد بیوی حرام ہو جاتی اس کے لیے. فرماتے تھے حضرت علی دنیا سے کہ دنیا ہم نے تمہیں 3 طلاق دے دیا ہے، 3 طلاق کے بعد واپسی نہیں ہوتی. پھر اتنی عبادت کرنے کے بعد پھر کہتے تھے آہ من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق. ہائے افسوس، ذات سفر بہت تھوڑا ہے، سفر بہت لمبا ہے اور راستہ بہت وحشتناک، بہت ڈراؤنا ہے. یہ 3 جملے اسرائیل بھائی ہم سے سیکھتے تھے. وہ حضرت علی رضی اللہ نے رونے کی جو بلکنے کی صفت میں نے ان کے اندر دیکھی، میں خود گواہ ہوں اس بات پر. لیکن حضرت علی رضی اللہ نے یہ 3 باتیں جو آ کر کے کہتے تھے وہ مجھ سے سیکھتے تھے کہ امام صاحب بتائیے حضرت علی رضی اللہ عنہ عربی میں کیا کہا کرتے تھے. تو میں ان کو رٹاتا تھا، میں ان کو آہ من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق، اور وہ پھر بیان بھی اس کو دہرایا کرتے تھے اپنے. جتنے بڑے بنے ہیں، جو لوگ بڑے بنے ہیں، وہ راتوں کو اللہ کے سامنے رو کر اللہ سے مانگ کے بڑے بنے ہیں. تہجد پڑھ کر کے بڑے بنے ہیں. وہ تہجد نیک لوگوں کا طریقہ ہے کہ جب ساری دنیا سو رہی ہو، اس کو بے چینی ہو، اس کو نیند نہ رہی، جب تک محبوب سے اپنے بات نہ کر لے. جیسے جو اس کے مجازی کے جو اس کے مجازی میں گرفتار ہوتے ہیں، جب تک وہ موبائل سے واٹس ایپ سے اپنے محبوب سے بات نہ کر لے ان کو نیند نہیں آئے گی. رات بھر جاگتے ہیں وہ واٹس ایپ میں، کیونکہ محبوب سے چیٹنگ کر رہے ہیں، مزہ آ رہا ان کو، محبوب سے کالنگ کر رہے ہیں، مزہ آ رہا انہیں. ایسے اللہ والے جب تک اللہ سے رات میں چیٹنگ نہیں کر لیتے، کالنگ نہیں کر لیتے، ان کو بھی مزہ نہیں آتا. ایک خوف یہاں پر اٹھتی ہے، ایک درد یہاں پر ہوتا ہے. میں رات کو اٹھ کر روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے. ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا. اور اسرائیل بھائی یہ شے بھی کہا کرتے تھے کہ کسی کی شب وصل سوتے کٹے، کسی کی شب وصل سوتے کٹے، کسی کی شب وصل روتے کٹے. میری بھی شب کیسی شب ہے الہی، نہ سوتے کٹے ہیں نہ روتے کٹے. ضبط تیرے رونے نہ دیا، غم نے سونے نہ دیا، اسی الجھن نے کوئی فیصلہ ہونے نہ دیا. سونا چاہا رونا چاہا تو ستاروں نے تسلی دے دی، سونا چاہا تو تیری یاد نے سونے نہ دیا. اب کوئی اس کو یاد کرنے، کوئی واٹس ایپ نہ کرنے لگے. یہ محبوب حقیقی اللہ کی محبت میں کہا جا رہا، کیونکہ بہت سے اشعار جو اللہ والوں سے محبت کے وہ
وہ اللہ کی محبت میں ہے، وہ عشق حقیقی جسے کہا جاتا ہے۔ یہ سب تو دنیا والا یہ عشق مجازی ہے، یہ سب مٹی کے خود بنے اور جو مٹی سے بنا اسی سے لگے ہوئے ہیں۔ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، خود مٹی سے بنے ہو، محبوب مٹی کا بنا ہے، دونوں گھر مٹی کے بنے ہو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کی جس نے دی جوانی کو، جس اللہ نے جوانی دی اس سے محبت کرو، پائیدار ہو جاؤ گے۔ محبوب مٹی میں مل جائے گا، تم بھی مٹی میں مل جاؤ گے، یہ محبت بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ والے راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ تہائی رات میں روزانہ اللہ اپنی خاص رحمت کے ساتھ بندوں سے بہت قریب ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ ندا لگائی جاتی ہے، آواز لگائی جاتی ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے، مجھ سے معافی مانگے، مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو معاف کروں؟ روزانہ یہ ندا لگائی جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور ہم کو تو شیطان سے پیشابی کرانے چھٹی نہیں ہے، تہجد تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو روزانہ شیطان سے پیشاب خانے کروا رہے ہیں، ناک میں شیطان پیشاب پخانا کر رہا، ہم اسی میں مست بگا رہے ہیں۔ کئی لوگ تو بچ کے بیچارے پیشاب نہیں کروا رہے ہیں، جب پچھلے جمعہ سے بچ گئے ہیں وہ، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ہے ابھی بھی اس کام میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان فرمائے، اللہ توفیق دے۔ تو دوسری قسم وہ ہے جب سب لوگ سو جائیں، اور خاص طور سفر میں، پھر وہ اللہ کا بندہ اٹھ کر، جبکہ آرام کا تقاضا ہے لیکن وہ اٹھ کر کے اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ بندہ اللہ کو بہت محبوب ہے، یہ بہت خاص، بہت اسپیشل ہے، سمجھ لو یہ، کیونکہ رات میں ہر ایک سے بات نہیں کرتا۔ جس سے آدمی رات میں اپنی نیند قربان کر کے بات کر رہا ہو، سمجھ لو کہ بہت اسپیشل کوئی ہے اس کے لیے، اس کے لیے بہت اہم ہے وہ، چاہے وہ دنیا کے کوئی کیوں نہ ہو۔ دوست بھی دوست سے کہتا ہے یار خاص بات ہے، خاص بات ہے، مجمع میں بات نہیں کریں گے، یہ محفل میں بات نہیں کریں گے، یہ پرائیویٹ بات ہے، یہ تنہائی میں کیا جائے گا، چپے سے کیا جائے گا۔ اللہ بھی اپنے خاص بندوں سے کہتے ہیں میرے بندوں آؤ، جب ساری دنیا سو رہی ہو آؤ میرے سامنے، آؤ مجھ سے مانگو، میں تنہائی میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس وقت جو اللہ کے بندے بیدار ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، تو وہ تہجد کی چند رکعات جو ہے یہ ان کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو کسی نے ان سے پوچھا کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا، خواب میں کسی نے دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا، تو انہوں نے کہا طاعت العبارات وفنیت الاشارات وما نفعنا الا رکعتان صلیناها فی جوف اللیل۔ بڑی علمی باتیں، بڑی علمی حقائق، بڑی معرفت کی باتیں جو ہم عبارتوں میں اشاروں میں کیا کرتے تھے وہ سب یہاں ختم ہو گیا تھا، یہاں کام آئی، یہاں نفعت وما نفعنا الا رکعات، یہاں پر جو کام آئی وہ چند رکعتیں قد صلینا فی جوف اللیل، جو رات کے آخری حصے میں، جو رات میں ہم پڑھ لیا کرتے تھے چند رکعت، وہ یہاں پہ کام آئی۔ تو دوسرا بندہ اللہ کو محبوب یہ ہے، وہ ہے، اور تیسرا جن سے اللہ محبت کرتا مختصر، اور تیسرا وہ بندہ اللہ کو بہت محبوب ہے جو کسی فوج میں، کسی لشکر میں جہاد کے لیے روانہ ہوا، دشمنوں سے مقابلہ ہے، پھر دشمنوں سے مقابلہ ہوا، دشمن غالب آ گئے، پورا لشکر جو ہے پیٹ پھیر کے بھاگنے لگا، لیکن وہ اللہ کا بندہ ڈٹا رہا، وہ اللہ کا بندہ ڈٹا رہا، وہ پیٹ پھیر کے نہیں بھاگا۔ فَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يُفْتَحَ لَهُ، یہاں تک کہ یا تو وہ شہید ہو جائے یا پھر اس کو فتح مل جائے۔ یہ جو ڈٹا ہوا ہے محاذ پر،
یہ بندہ اللہ کو بہت محبوب ہے، یہ بندہ اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت پیارا ہے، استقامت اس کے اندر ہے، جماع اس کے اندر ہے۔ ایک چیز تو ہمارے اندر استقامت ہو کہ اگر کہیں کوئی موقع ہو، کسی جماعت کے ساتھ ہم ہوں اور کبھی کوئی آزمائش آ جائے تو پھر ہمیں وہاں ڈٹ کے رہنا چاہیے، وہاں جمے رہنا چاہیے۔ جیسا کہ ابھی مصر میں اخوان المسلمین کے رہنما ڈاکٹر مرسی کو ابھی جو ہے ان کا انتقال ہوا، اسی ہفتے انتقال ہوا۔ اخوان المسلمین وہ جماعت ہے کہ آپ کے ملک ہندوستان میں تبلیغی جماعت کی جو اہمیت ہے، یہی اہمیت اخوان المسلمین کے مصر میں ہے، یہ عالم اسلام میں ہے۔ عجیب و غریب لوگ ہیں وہ اخوان المسلمین کے، کہ مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیان میں کہا تھا الاخوان لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق۔ اخوان المسلمین یہ وہ لوگ ہیں کہ ان سے مومن جو ہوگا وہ محبت کرے گا اور جو منافق ہوگا وہ ان سے دشمنی کرے گا۔ محمد مرسی اسی کے ایک حصہ تھے، مصر کے صدر بنے وہ، اور وہی ہوا کہ ایک غلط آدمی پر اعتبار کر لیا تھا، غلط آدمی پر، اور اسے کمانڈر فوج کا بنا دیا، اور پھر اسی نے بغاوت کر دی ان کے خلاف اور ان کو جیل میں ڈال دیا۔ 5-6 سال جیل میں رہے وہ، جہاں وہ اللہ کا بندہ نماز کی پابندی کرتا، جہاں قرآن اس نے مانگا تلاوت کے لیے تو منع کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ مجھے قرآن دینے سے انکار کرتے ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ میں حافظ قرآن ہوں، 40 سال کا حافظ قرآن ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں تو قرآن اس لیے مانگ رہا تھا تاکہ میں اس کو چھو سکوں، یہ مجھے تلاوت سے روک دیں گے، میں 40 سال کا حافظ قرآن ہوں۔ اس جیل کے اندر وہ اللہ کا بندہ، اور پھر ان کو ایک سازش کے تحت گویا سیلر پوائزن، دھیرے دھیرے ان کو زہر دیا گیا، یہاں تک کہ عدالت میں گئے اور وہاں پر وہ شہید ہو گئے۔ محاذ پہ ڈٹے ہوئے لوگوں میں سے تھے وہ، انہوں نے اپنی گردن نہیں جھکائی، ڈٹے ہوئے تھے اپنے محاذ پر۔ وہ اللہ کا بندہ جس کو مصر میں ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لوگوں کو اجازت نہیں دی گئی، خالی ان کا بیٹا اور خاص لوگ جو رہے ہوں گے بس انہوں نے جنازے میں شرکت کی ہوگی، اجازت نہیں تھی، لیکن مقبولیت دیکھیں اللہ اکبر، پوری دنیا میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی، پوری دنیا میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ شاید تاریخ میں غائبانہ نماز جنازہ کا تذکرہ آپ کو اتنا نہیں ملے گا جتنا محمد مرسی کی نماز جنازہ غائبانہ طور پر ادا کی گئی۔ یہ مقبولیت اللہ کی طرف سے ہے کہ شاعر نے کہا کہ میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ ہم بزدل نہیں ہیں، ہم کائر نہیں ہیں، ہم ڈرپوک نہیں ہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ جو بندے مومن محاذ پر ڈٹتا ہے یہاں تک کہ وہ چاہے شہید ہو جائے یا اللہ فتح عطا فرمائے، تو یہ بندہ اللہ کو بہت محبوب ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے چاہے وہ حنین کا موقع ہو اور چاہے غزوہ احد ہو، صحابہ کرام ڈٹ کر دکھائے صحابہ کرام نے کہ احد کے میدان میں جب غفلت کی حالت میں دوبارہ جب حملہ ہو گیا تھا، ایسے موقع پر 70 صحابی شہید ہوئے تھے، 70 صحابی جو مدفون ہے احد میں، لیکن وہ بھاگے نہیں، وہ پیٹ پھیر کر نہیں بھاگے، انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اور حضرت انس بن النضر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ موتوا علی ما مات رسول اللہ، اے صحابہ کرام تم بھی اسی دین پر جان دے دو جس پر نبی نے جان دے دیا، کیونکہ آپ کی جو ہے شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی۔ تو وہ اللہ کا بندہ جو کہیں پر بھی ہو، کوئی آزمائش آ جائے تو وہاں سے ڈرپوک کی طرح بھاگے نہیں، ڈٹا رہے۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور وہ 3 قسم کے لوگ جن سے اللہ نفرت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، انشاءاللہ پھر بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا